لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سلسلہ حج کے حوالے سے یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر اب ہم کچھ عمومی ہدایات آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کا ایک حاجی کو خیال رکھنا ہے اور جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو عمومی ہدایات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیا جائے کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہے۔ اس کو خالص کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے، اس کو شعور کے ساتھ اپنی شعور کی سطح پر لانا ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر وہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ملنے ملانے کا پورا سارا سسٹم ہو رہا ہوتا ہے اور پھر یہ چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں اور کچھ اور چیزیں آگے آ جاتی ہیں۔ تو نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے کہ صرف اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور آخرت کے اجر کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، حج پر روانگی یا عام ایک انسان کے اندر تکبر کسی بھی کیفیت بننے کی خدشہ ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کوئی قرض ہو تو لوٹا دے۔ یہ قرض وغیرہ کسی سے کوئی لیا ہے ذاتی حیثیت میں تو وہ قرض واپس دے کر جو ہے وہ انسان حج کی طرف جائے۔ نمبر 4، کسی کی امانت ہو تو واپس کر دی جائے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، اب آپ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو وہ امانت اس کے حوالے کر دیں۔ نمبر 5، کسی سے اگر کوئی ناراضگی ہے اور وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو حج پر جانے سے پہلے اس ناراضگی کو دور کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، پہلو ہے۔ عمومی طور پر ہم اللہ کو منانے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو منانے کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو منایا جائے۔ جو تو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے کسی سے ناراضگی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کسی مرحلے پر جلد بازی اور بے صبری نہ کریں۔ عمومی طور پر ہم لوگ پاکستانی ذرا ہمارے اندر تھوڑی جلد بازی ہوتی ہے، بے صبری کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ تو کسی بھی موقع پر حج کے سفر کے دوران جہاں کہیں بھی آپ ہیں ان 40 دنوں میں آپ نے جلدی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ نمبر 7، قافلے کے جو بھی امیر ہیں، معلم ہیں، آپ کے ساتھ جو بھی جن کو بلایا گیا ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے اور اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 8، جو بھی حج میں آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفیق ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ایک کمرے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایثار کا جو ہے وہ معاملہ رکھا جائے اور تاکہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت بڑھ سکے۔ نمبر 9، ساتھیوں کے لیے جذبہ خدمت بھی رکھا جائے۔ ویسے بھی حاجی کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے لیکن آپ کے ساتھ ہی جو ایک کمرے میں رہ رہے ہیں ان کی اگر آپ خدمت کر دیں گے، خدمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر وہ آپ جا رہے ہیں حرم کی طرف اور واپسی پر وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں چیز لیتے آئیے گا تو یہ خدمت ہے، آپ واپسی پر ان کے لیے لے دیں۔ یا کچھ اور خدمت یہ ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو دوا وغیرہ ان کو پلا دینا، کوئی چائے وغیرہ باہر سے لا دینا، یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں۔ نمبر 10، نظر کی حفاظت کی جائے۔ جیسے نظر کی حفاظت کرنا آج یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے، ایسی نظر کی حفاظت کرنا حرمین شریفین میں بھی ضروری ہے، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے وہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں۔ نمبر 11، زبان کی حفاظت کی جائے۔ ایک تو نظر کی حفاظت کرنی ہے، ایک زبان کی حفاظت کرنی ہے۔
یعنی کوئی برائی والا فعل یا برائی والی بات، کوئی لطیفہ، کوئی ہنسی مذاق، کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہ کی جائے۔ نمبر 12، غصے سے اجتناب کیا جائے۔ حج کے سفر کے دوران غصہ بالکل آپ کے چہرے پر، آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی موقع پر کوئی زیادتی بھی ہو جائے، اس کو برداشت کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اس پر غصہ ظاہر کیا جائے۔ نمبر 13، مشقت کے لیے، تکلیف کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا جائے۔ ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں اس میں مشقت آ سکتی ہے، اس میں ذہنی طور پر تکلیفیں آ سکتی ہیں، تو یہ ذہنی طور پر انسان تیار ہوگا تو پھر جو تکلیف آئے گی اسے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 14، سفر حج کے دوران آپ کو مختلف مقامات پر جانے کے لیے بارہا سفر کرنا ہوگا۔ سواری میں کبھی بھی کسی خاص سیٹ کے حصول کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ جیسے ہمارے پاکستانیوں کو ہوتا ہے نا، اسی تے فرنٹ سیٹ تے ہی بہنا جی، تو نہیں، وہاں پر جو جگہ سیٹ مل جائے، ساری گاڑی وہاں پر اے سیز ہوتی ہیں، بہترین ایئر کنڈیشنر ہوتا ہے، تو آپ اگر آخری سیٹ پہ بھی جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو بہترین ٹھنڈی ہوا میں لگے گی اور سفر جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ لیکن اگر آپ بار بار جھگڑتے رہیں گے ان باتوں پہ تو ایک تو آپ کا وقت ضائع ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ اس سے بد انتظامی جو ہے وہ ہوگی، اس چیز کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے۔ نمبر 15، جب بھی سواری سے اتریں اطمینان کر لیں کہ آپ کا سامان بس سے اتار لیا گیا ہے۔ یہ تو بڑی اہم ہدایت ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس مرتبہ حاجی صاحبان کے لیے ایک بڑی سہولت کی گئی ہے کہ یہاں سے جب وہ ایئرپورٹ پر حج کو اپنے سامان کو جو جہاز والے ہیں ان کے حوالے کر دیں گے تو اس کے بعد وہ سامان ان کو وہاں پر جا کر ان کی رہائش گاہوں میں ملے گا۔ تو ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ پھر بھی رہائش گاہ میں جب سامان پہنچے تو اس کو چیک کر لیا جائے کہ سامان پورا ہے، یا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو فوراً اطلاع کی جائے۔ نمبر 16، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں مختلف ذمہ داریوں پر معمور لوگوں سے، اہلکاروں سے بھرپور تعاون کیا جائے اور ان کی کسی سختی پر ناراض نہ ہو، اس لیے کہ ان کو اس عظیم خدمت کی اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے۔ ان سے کوئی جھگڑا کرنا یا ان سے کسی قسم کا کوئی اور ایسا مطالبہ کرنا کہ جس سے جھگڑے کا پہلو نکلتا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 17، خواتین لباس کے حوالے سے خصوصی احتیاط کریں۔ پاکستان کی اکثر خواتین لباس اور پردے کے احکامات سے مطابقت نہیں ہوتی ان کی۔ اکثر خواتین کا لباس جو ہے وہ پردے کے احکامات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں عورت کے لیے علیحدہ سے احرام لیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر سفید سکارف لیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا احرام اس کے اپنے کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوتے ہیں، وہ انہی کپڑوں کے اندر جو ہے وہ طواف اور حج عمرہ کر سکتی ہے۔ اور نمبر 19، کسی کی عبادت میں اس کو کم استاد دیکھ کر اس پر الزام تراشی نہ شروع کر دی جائے کہ یہ دیکھیں جی کتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ کچھ عمومی ہدایات تھی، ان کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے تو بہت سے ہم مسائل سے بچ سکیں گے، بہت سی چیزوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ بھی حج پہ جا رہے ہیں ان کو ان انتظامی ہدایات کو اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔